مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جس مضمون پہ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، آج جو خدا کے کلام کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے بائبل مقدس، خدا کا کلام، اس کی شان۔ ابتدا سے آج تک ہزاروں ایسے لوگ، ہزاروں فرقے بارہا اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ خدا کے کلام کو، خدا کے اس منہ کی باتوں کو جھوٹا ٹھہرائیں اور ان کو جھوٹا ثابت کریں۔ آج ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسا گروہ جو خود کو مسیحانک فرقہ کہتا ہے، جو خود کو مسیحی کہلواتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ ایک بدعت ہے، وہ ایک ایسا گروہ ہے جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، جو خدا کے کلام کی تفسیر جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی تفسیر جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا کا کلام جس کے لیے ہزاروں لوگ ایسے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، دھن دولت، سب کچھ جس کے لیے قربان کیا، خدا کا کلام جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے داؤ پر لگایا، انہوں نے خود کو جلسنے کے لیے، انہوں نے خود کو مرنے کے لیے پیش کیا۔ اس کلام کو یہ فرقہ، اسی طرح کے کئی اور لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو جو ہے رد کرنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک پلاننگ ہے کہ کسی طرح سے جو ہے ہم اس کلام کو جو ایک تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کو روکیں۔ ایک مسیحی مذہب جو خدا کے کلام کی پیروی کرتا ہے، خدا کے کلام پر چلتا ہے، اس کو کسی طرح سے ذلیل کروائیں، رسوا کروائیں، لیکن یہ خدا کا کلام ہے جس کو ابتدا سے آج تک ہزاروں لوگ ایسے جنہوں نے بارہا کوشش کی کہ اس کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کرے، لیکن ناکام رہے۔ خدا کا کلام انسانوں کو روشنی بخشتا ہے۔ بائبل مقدس اندھیروں میں روشنی اور نور لاتی ہے۔ بائبل مقدس جو پڑھتا ہے اس کے اندر سکون اور اطمینان کو ڈالتی ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے بیماریاں جاتی ہے۔ جو لوگ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ خود نہیں بدلتا، لیکن انسانوں کی زندگیوں کو، روحوں کو، جانوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ خدا کے کلام کو جتنے اس کے خلاف اٹھتے ہیں وہ خود تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کلام آج بھی اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ خدا کا کلام پانی کی مانند ہے جو انسان کو صاف کرتا ہے، جو انسان کو دھوتا ہے، اس کے گناہوں کو، اس کی بدکاریوں کو، اس کی بدیوں کو دھوتا ہے۔ خدا کا کلام تاریخی میں انسان کو روشنی بخشتا ہے، خدا کا کلام تاریخی میں انسان کو سمجھ بخشتا ہے، فہم بخشتا ہے۔ خدا کا کلام روحانی خوراک ہے، یہ روحانی نشوونما بخشتا ہے۔ خدا کا کلام تلوار کی مانند ہے۔ خدا کا کلام ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ رابطے کو بحال رکھتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم نے دعا کرنی، کس طرح سے جو ہے ہم نے خدا کے پاس جانا اور خدا سے مانگنے کا طریقہ جو ہے خدا سے، وہ ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس غم میں ہمیں تسلی، پریشانی میں ہمیں سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ایک خدا کا کلام آئینہ ہے، وہ ہمیں دکھاتا ہے، وہ ہمیں اپنی صورت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے ہم پر کہ ہم کس حال میں ہیں، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ہم نے جو ہے اس دنیاوی زندگی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، بلکہ خدا کے ساتھ چلنا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے آئین کو ماننا اور ان کی پیروی کرنی، اور اس کے
کے مطابق جو ہے خود کو انڈیلنا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام بائبل مقدس جو سب سے زیادہ زبانوں میں اس ٹائم جو سب سے زیادہ زبانوں میں سنی جانے والی، پڑھی جانے والی اور سنائی جانے والی کتاب ہے، جو باوجود اس کے کہ یہ سب سے پرانی اور سب سے زیادہ امتحانات میں سے ہو کر گزرنے والی یہ خدا کا کلام واحد کتاب ہے۔ بائبل مقدس جس پر ہزاروں مناظرات، ڈیبیٹس ہو چکے، خدا کا کلام جس پر ہزاروں لوگوں نے جو ہے وہ طرح طرح کی تہمتیں، طرح طرح کے الزامات لگائے، لیکن باوجود اس کے نہ تو آج تک کوئی اس کا پروف دے سکا، نہ تو اس کو کوئی ثابت کر سکا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ آج تک نہ کوئی اس کے اوپر کوئی اتھینٹک کسی کے پاس اس کا کوئی پروف ہے، نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی جواز ہے، لیکن اس باوجود ان ساری باتوں کے خدا کا کلام آج بھی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے اندر اثریت کر رہا ہے، اثر دکھا رہا ہے اپنا، اور لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر رہا ہے۔ لیکن مختلف وقتوں میں خدا کے کلام کی صداقت بیان کرنے کے لیے زمین نے اپنے اندر سے موجود صدیوں پرانے نسخے انسانوں کے سامنے پیش کیے، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا کلام آج بھی موجودہ بائبل مقدس جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تفریح، کسی قسم کی کوئی چینجنگ، کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ ہزاروں سال پہلے جو خدا